کوئی بھی مومن اگر ان تین اعمال کو سمجھے اور ان پر عمل کرے، کان زیادتاً فی عمرہ، یہ ان تین اعمال کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ جہاں کروڑوں لگاتے ہیں نا آپ، کروڑوں چند دن، چند مہینے یا چند سال زندہ رہنے کے لیے، وہی بار بار دہراؤں گا، بات باور کرنے کی ہے۔ جہاں جو مقصد آپ کروڑوں روپیہ لگا کے حاصل کرتے ہیں، وہ مقصد ایک چھوٹے سے عمل کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے، جس کی نشاندہی صادق آل محمد کر رہے ہیں، یا کہیں خدا کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے۔ اچھا، اور کانا زیادتاً فی عمرہ، اس کی طول عمر کا وہ باعث ہیں یہ تین اعمال۔ دو، وہ بقاء النعم علیہ، ایک تو عمر لمبی ہو جائے گی، اور دوسرا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے نا، وہ نعمتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ چور نہیں چرائے گا، ڈاکہ نہیں پڑے گا آپ کے گھر کے اوپر، سیلاب کا نظر نہیں ہوگا آپ کا مال مویشی یا آپ کی کھیت وغیرہ وغیرہ، جو بھی مالی نقصان کے اسباب ہوتے ہیں اس دنیا میں اور بہانے ہوتے ہیں، ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لمبی عمر پائے گا وہ آدمی جو تین کام کرے گا، یعنی ان کو سمجھ کے یاد کرے گا۔ دوسرا، یعنی مالی نقصان سے بچے گا۔ قلت، زرارہ کہتے ہیں، وما ہن یا ابن رسول اللہ، وہ تین کام کیا ہیں کہ اگر وہ تین کام کرو تو بندہ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے اور انسان مالی نقصان سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ قالا، یہ روزمرہ کی بات ہے، تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ، جب نماز پڑھے اپنے رکوع کو بھی طول دے، سجدے کو بھی طول دے۔ لوگ سمجھیں گے کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ لمبا رکوع کرو، لمبا سجدہ کرو تو چور آپ کے گھر میں نہیں لوٹے گا، وہ آپ کا موبائل جو ہے نا وہ راستے میں کوئی آپ سے وہ نہیں چھینے گا۔ رکوع کی لمبائی، سجدے کی لمبائی کیا کہا؟ ڈاکو کے ڈاکہ اور چور کی چوری، سیلاب سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، میں اور آپ اس تعلق کو نہیں سمجھتے مگر خدا سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ان میں کیا ربط اور تعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر ایک، تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ، البتہ یہ میرے لیے نہیں ہے جو نماز پڑھا رہا ہوں نا، مثلا میں اتنا لمبا رکوع کروں کہ جو مومنین جن کے بیچارے گھٹوں میں تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہوئی، نماز کی حالت میں بد دعا کریں، یہ نہیں ہے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے، فرصت کی بات ہوتی ہے، جب اپنے گھر میں آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں نا۔ میں نے آپ کی صحت ٹھیک ہو تو لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے، آپ کا مال بھی نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کوئی عام ایسے محلے گلی کا کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، امام جعفر صادق ہے جن کے اقوال، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، جس کے قول و فعل پر مکتب اہل بیت کی عمارت کھڑی ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ دوسرا، یہ بھی آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، اچھا یہ گھر میں کھانا کھاتے ہیں نا، ایک آدمی مثلا پہلے کھا لے، اس کے بعد دوسرا آدمی الگ تھلگ ہو کہ مجھے زیادہ بھوک لگی ہے، وہ الگ الگ کھا لے، دو چار آدمی ہیں الگ الگ اوقات میں جلدی جلدی کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں، یہ پسند نہیں ہے، خدا رسول اور اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا تطویلہ علی طعامہ علی مائدتہ، زیادہ دیر تک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھانا، اس کا مطلب زیادہ کھانا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا جو زیادہ کھائے گا اس کا مال محفوظ رہے گا، نہیں، آرام سے کھاؤ، سب کو بلاؤ، آرام سے کہو، آرام سے کھاؤ، آرام سے کھانے کے لیے بھی طریقہ بتایا گیا ہے، لقمے چھوٹے ہونے چاہیے۔ آپ تہذیب الاحکام کو پڑھیں نا،
मरहूम मजलिसी की वो हुलियतुल मुत्तकीन की किताब, हाँ, छोटे छोटे लुक़मा हो जाएं, इतना बड़ा ना हो कि जबड़ों के लिए हरकत करना मुश्किल हो जाए। लुक़मे छोटे छोटे होने चाहिए और खूब चबा चबा के खाओ, आराम आराम के खाओ। सारा अहल खाना अफजलुल वहाँ का बेहतरीन दस्तरखान वो है जिस पर ज्यादा से ज्यादा हाथ हों। सब अहल खाना जमा हो जी, छोटे छोटे लुक़मे हो, खूब चबा चबा के खाओ, यानी आपके दस्तरखान पर खाने का दौरानिया लंबा होना चाहिए। उसके नतीजे में भी उम्र बढ़ती है। आप कहेंगे कि भाई ये इसका क्या ताल्लुक़ है माल के महफूज होने का? ठीक है, हाँ, ये इसकी वजह या ताल्लुक़ वो समझता है जिसने हमें ये हिदायत दी है। आखिरी चीज जिसके नतीजे में आपका माल भी महफूज रह सकता है और आपकी उम्र भी लंबी हो सकती है, वस्तिनाउल मारूफ इला अहलिही। अहल के दो मतलब लिए गए हैं, नेकी करना। जो आदमी नेकी करने का, किए जाने का अहल है, उसके साथ नेकी करो। एक ये तर्जुमा ये किया गया है। दूसरा, अहल से मुराद अहलो इयाल, अपने बीवी बच्चे करीबी रिश्तेदार। ये अहल के दो माने किए गए हैं। अहल यानी हर कोई मारूफ की अहलियत नहीं रखता, ना हर कोई आपकी हिदायत और आपके वाज व नसीहत का वो अहल होता है। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तरबियत ना अहल रा चून गुर्दगान बर गुम्बदस्त। वो ना अहल बे अहल अफराद की तरबियत, उनको खुदा रसूल इमाम की बात सुनाना ऐसा है जैसे किसी गुम्बद के ऊपर अखरोट का दाना रखो, या आप कहें अंडा रखो, वो रुकेगा उधर, फौरन गिर जाएगा। हाँ, तो मतलब ये कि जो अहल है ना मारूफ और नेकी का, उसके साथ अगर अहल का मतलब अहलियत होना, अहलियत सलाहियत, इस काबिल होना, या अहल का दूसरा मतलब यह हो सकता है कि भाई आपका जो अहल खाना है, बीवी बच्चे हैं, उनके साथ नेकी के साथ पेश आओ। ये तीन काम, सजदे को, रुकू को तूल देना, वो दस्तरखान पर खाने का जो दौरानिया है उसको वो तुलानी करना, और अहले मारूफ या उन लोगों के साथ नेकी करना जो इस काबिल हैं कि उनके साथ नेकी की जाए, और दूसरे तर्जुमे के मुताबिक अपने अहल व अयाल के साथ नेकी करना। उसके नतीजे में ये मकसद हासिल होते हैं जिसके लिए आप दुनिया में करोड़ों रुपया लगाने से दरेक नहीं करते। अल्लाह ताला हमें रूह मकतब अहले बैत को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।